جب وہ سمندر میں پھنس جاتے اور اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو وہ خالصتاً اللہ رب العزت کو پکارتے، لیکن جب وہ خشکی میں آتے اور اللہ نجات دے دیتا اس مصیبت سے، جب نکل آتے تو وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے لگتے، وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو کشتیاں چلاتا ہے سمندروں میں؟ اللہ ہی تو ہے، اور وہ سمندروں میں بھی کارساز ہے، وہ بحر میں بھی کارساز ہے اور وہ بر میں بھی کارساز ہے۔ وہ ہر حالت میں کارساز صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہاری کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو۔ انہو کان بکم رحیما، اور بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، یعنی تمہاری کشتیاں بھی چلا کے تمہیں پار سمندر پار لگا کے، اس کے علاوہ وہ تمہارے اوپر مہربان بھی ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، یہ زجر ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر سمندر میں، ضل من تدعون الا ایاہ، جب تم سمندر کے موجوں میں پھنس جاؤ، جب تمہیں موت نظر آ جائے تو ضل من تدعون الا ایاہ، تم سے گم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر اسی کی ذات رہتی ہے جسے تم خالص پکارتے ہو، اور ہے بھی وہی مشکلات میں کام آنے والا کون ہے؟ ہر بندے کی ہر حالت میں ہر جگہ سے آواز پکار سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کارساز کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ یہ جو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں چھوڑ دیتے ہو، خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے سورۃ الحج ہے غالباً، آپ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ کارساز و دستگیر مانتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی میں تو روح بھی پھونکنی ہے، آنکھیں بھی لگانی ہے، کان بھی لگانے ہیں، ہاں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه، لوگوں مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر یہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے تو لا يستنقذوه منه، یہ اتنے بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکھی سے چینی ہوئی چیز واپس لے سکیں۔ جو مکھی سے چیز چھین کے واپس نہ لے سکیں وہ میرے اور آپ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟
مکی کیا چیز اٹھا کے لے کے جائے گی، یہ اتنے بھی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے. ہاں نہیں کیے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ لقوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے. اللہ زبردست ہے اور سارے مردے بے دست ہیں اور سارے زندے زیر دست ہیں. تو جو زیر دست ہو بے دست ہو اس سے نہ مانگا کرو، اس سے مانگا کرو جو زبردست ہے وہ اللہ ہے. اس سے نہیں کیوں نہیں مانگتے ہو جو زبردست ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب پھنس جاتے ہوں ظل من تدعونا. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی در پہ جا جا کے ماتے رگڑتے ہیں. اللہ فرماتے لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود کیا کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. اور اس سے آگے بھی اللہ نے فرمایا اموات، وہ مردے غیر احیاء، وہ زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. انہیں اتنا نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، وہ کون سے مددگار بن سکتے ہیں. لیکن مشرک میں عقل بالکل نہیں ہوتی ہے، عقل والا سسٹم اس کے اندر نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ظل من تدعون الا ایاہ، وہی ذات فلما نجاکم الی البر، اور جب ہم تمہیں نجات دیں خشکی کی طرف، آرستم تو تم اعراض کرتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان کفورا، بڑا ناشکرا ہے. انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ گھوڑوں کی پانچ حالتیں گوائیں قسم اٹھائیے. لیکن شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا واو قسمیہ نہیں ہے، یا قسم نہیں اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں گھوڑوں کی 5 حالتوں کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5 حالتیں گوائے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ہے انسان بہت بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، آیا تمہیں یہ خیال ہے، آیا تم مطمئن ہو چکے ہو أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں یہ خیال ہے تمہیں چلو سمندر سے نکل جاؤ گے تو یہ ڈر تمہیں نہیں ہے کہ بھائی خشکی میں ہمیں اللہ دنسا دے گا. میں اگر تمہیں سمندر سے نکال سکتا ہوں تو تمہیں خشکی کے اندر بھی دبا سکتا ہوں، وہ زمین پاڑ کے تمہیں اندر دسا بھی سکتا ہوں. او یرسل علیکم حاصبا، یا بیچ دے تم پہ اللہ ہوا. وہ کون سی ہوا؟ پتھریلی ہوا جس میں پتھر برس رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ ہوا تم پہ بھیج دے. لا تجدوا لکم وکیلا، اور اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے وکیلاً، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں بچا لے. اگر تمہیں سمندر سے نکالا ہے، یہ خیال نہیں کرتے ہو
کہ خشکی میں اللہ تمہیں دسا دے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم یہ نہیں سوچ رہے کہ سمندر سے میں نے تمہیں باہر نکالے کنارے لگایا ہے، لیکن ایسا نہ ہو دوبارہ تمہارا کوئی کام پیش آئے، دوبارہ سمندر میں چلے جاؤ. کوئی کام نہیں آ سکتا، دوبارہ نہیں جاؤ گے، دوبارہ جاؤ اور پھر وہاں پر غرق کر دوں. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفٌ مِّنَ الرِّيحِ، اللہ رب العالمین ہواؤں کو بھیج دے. فَيُغْرِقَكُمْ، تمہیں غرق کر دے. بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہاری کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے. یہ جو تم نے رب العالمین کا انکار کیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، یہ اللہ کا انکار ہے، یہ کفر ہے، یہی تو کفر ہے. تو اس کفر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی پھر کام آ جائے، سمندر میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں غرق کر دوں گا اس کفر انکار کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اور پھر تم اپنے لیے نہیں پاؤ گے علینا به تبیعا، یعنی کوئی پیچھا کرنے والا، ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا تم نہیں پاؤ گے. اور اللہ کا پیچھا کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ طبیعہ، عربی میں گائے کے بچے اور بچی کو طبیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں کو جب دیکھتا ہے، یہ سوچتا نہیں، یہ انتظار نہیں کرتا، وہ دوڑ جاتا ہے اپنی ماں کے پیچھے. اور اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا ہے اتبع ما یوحی الیک، میرے پیغمبر تو پیچھے لگ جا، اتبع تابعداری کر، ما یوحی الیک، جو میں نے تیری طرف نازل کی ہے، یعنی کس کی؟ قرآن کی. تو اس کو طبیعت سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں جس طرح وہ گائے کا بچہ اور بچی اپنی ماں کو دیکھ لیں، وہ سوچتا نہیں ہے، انتظار نہیں کرتا، فوراً دوڑ جاتا ہے اپنی ماں کے پیچھے. دنیا میں جس کے پیچھے چلو سوچ کے چلو، مشورہ کر کے چلو، لیکن جہاں میرے قرآن کی باری آ جائے وہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آنکھیں بند کر کے فوراً قرآن کی طرف دوڑ جایا کروں. چاہے وہ آواز مسجد بلال سے اٹھ جائے یا مسجد فاروقیہ اشاعت التوحید و سنت سے اٹھ جائے، دوڑ جایا کرو درس قرآن سننے اور تراویح میں قرآن سننے. تو یہ بات ہے. اللہ نے فرمایا پھر کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یہ توحید سمجھانے کے لیے انہیں انعامات اللہ جتلا رہے اپنے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق کرمنا، ہم نے عزت دی بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں سوار کیے خشکی اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ، انہیں رزق دیا ہے مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، یعنی جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی بہتوں کے اوپر ہم نے انہیں فضیلت عطا کی ہے. تفضیلہ، فضیلت دی ہے، انعامات اللہ اسی لیے جتلا رہا ہے، یعنی یہ جو تمہیں انعامات دیے، تمہیں فضیلت بخشی ہے، بہت لوگوں کے اوپر تمہیں عزتیں دی ہیں، تمہیں روزی دی ہے، پاکیزہ دی ہے، تمہیں سمندروں کو تمہارے تابع کیا ہے، کشتیاں چلا رہے ہو، سمندروں میں گھوم رہے ہو، تمہیں سمندروں میں سوار کیا ہے، خشکی میں چلا رہا ہوں، تمہیں پال رہا ہوں، تمہیں رزق دے رہا ہوں. یعنی یہ احسانات دیکھ لو. اور وفادار اور غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی احسان کر لے اس کا بدلہ وہ بد کرداری سے نہیں، احسان سے دے رہا ہے. اس سے بے غیرت دوسرا نہیں ہوتا جس سے کوئی انسان کر لے احسان فراموش بن جائے. یہ بے غیرتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، احسان فراموش نہ بنو. یہ جو میں نے احسان کیے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف مجھ ہی کو پکارنا ہے. دعوت اور پکار صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو،
صرف اللہ فرماتے میری عبادت کرو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔